یہ آیت نمبر 31 ہے، آسان رہے گا یاد رکھنا، سورہ نساء کی 31، سورہ نجم کی 32۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرو گے ان بڑی بڑی چیزوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہاری برائیوں کو یعنی چھوٹے گناہوں کو ہم تم سے دور کر دیں گے، ان کا کفارہ بنا دیں گے۔ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں داخل کریں گے بڑے باعزت مقام پر۔ یہ 3 آیات نوٹ کر لیجئے، اور اب ایک بات کو سمجھیے، یہ ذرا موضوع جو ہے کچھ تھوڑا سا نازک ہے، اس کا مفہوم جو ہے کوئی مفہوم مخالف آپ اپنے ذہن میں نہ بٹھا لیجئے گا۔ دیکھیے ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے اور ہمیشہ رہا ہے، آج بھی ہے، جن پر کہ اپنی ذاتی اصلاح کا مادہ اتنا زیادہ غالب آ جاتا ہے کہ اس میں تو وہ انتہا کے درجوں کو پہنچ رہے ہوتے ہیں، اس میں باریک سے باریک چیز جو ہے اس کے اوپر سخت مضطرب ہو جائیں گے، چھوٹی سی چھوٹی بات جو ہے شریعت سے ذرا قدم ہٹا اور شدید قسم کا ان کے اوپر ایک طبیعت کے اندر رد عمل پیدا ہو جائے گا، یعنی حساسیت بعض پہلوؤں سے انتہا کو درجے کو پہنچی ہوئی۔ اور جو بڑی چیز ہے دین کا غلبہ، دین کی بجائے لادینیت کا غلبہ ہے، اس کی انہیں فکر نہیں ہوتی، پورا نظام کس چیز پر چل رہا ہے اس کی انہیں دلچسپی نہیں، ماحول میں کیا رنگ پھیل رہا ہے اس کی فکر نہیں، منکرات کتنے پھیلتے چلے جا رہے ہیں اس پر تشویش نہیں، لیکن اپنے ذاتی جو ہے تزکیے کے معاملے میں وہ ایک قدم سے اگلا قدم، اس سے اگلا قدم، پوری قوت، پوری جد و جہد، پوری توانائیاں، اپنے تزکیے، اپنی اخلاق کی درستی، اپنی نیکیوں کے زیادہ سے زیادہ اس کو کمانے کے اندر اپنی توانائیوں کو لگاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ در حقیقت وہ کردار ہے جو میدان کا کردار نہیں بنتا، وہ ایک کونے میں بیٹھنے والا کردار بن جاتا ہے، وہ اقامت دین کی جد و جہد میں نہیں آتا، بلکہ اس کے اوپر ایک انفرادیت کا رنگ اتنا غالب آ جاتا ہے کہ وہ پھر اس میدان کے اندر کبھی آتا ہی نہیں۔ میں آج جب سوچ رہا تھا تو مجھے 2 الفاظ کے جو ہمارا جو میڈیکل بیک گراؤنڈ ہے اس کے حوالے سے ذہن میں آئے کہ ایک ہوتا ہے میکروسکوپک ویو، ایک مائکروسکوپک ویو۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اور آپ کے سامنے ایک بڑا فیلڈ آف ویژن ہے جو کھلا ہوا ہے، ایک یہ ہے کہ کسی چھوٹے سے نقطے کے اوپر آپ نے اپنی مائکروسکوپ کے لینس کو فوکس کر دیا ہے اور اب اس کے اندر جو باریکیاں ہیں اس کو آپ فوکس کر کے دیکھ رہے ہیں۔ اسی کو سمجھیے کہ میکروسکوپک ویو یہ ہے، اس دنیا میں دین کس حال میں ہے؟ وہ حال ہے جو حالی نے کہا تھا کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ اب یہ وہ میکروسکوپک ویو ہے، پوری دنیا کو لے لیں، اپنے ملک کو لے لیں، اپنے شہر کو لے لیں، اپنے محلے کو لے لیں، اپنے گھر کو لے لیں، جو حال ہے یہ میکروسکوپک ویو ہے۔ اور ایک مائکروسکوپک ویو ہے کہ انسان اپنی ذات کے اوپر لینس کو فوکس کر کے بیٹھا ہوا ہے، ذرا سا اس کے اندر کوئی کمی، ذرا سی اس کے اندر کوئی کوتاہی اگر ہو گئی تو گویا کہ قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ ویسے تو اپنی جگہ پر پسندیدہ بات ہے، تقویٰ جتنا بڑھتا چلا جائے، نیکی کی حص جتنی بڑھتی چلی جائے، قابل تعریف بات ہوگی، لیکن اگر وہ اس کیفیت میں ہے، میکروسکوپک پس منظر وہ ہے جو میں نے بیان کیا، تو یہی چیز در حقیقت اس اقامت دین کی راہ کا سب سے بڑا پتھر، اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ شیطان اسی راستے میں لگاتا ہے لوگوں کو، جو اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں بڑے معنی خیز اشعار کہے ہیں، یہ ان کی زندگی کی میں سمجھتا ہوں کہ آخری دور کی نظم ہے، ان کا جو پیغام تھا ملت اسلامیہ کے نام، اس کا لب لباب اس میں ہے۔ کیا کہا اس نے؟ ابلیس کی زبان سے کہلوا رہے ہیں علامہ اقبال کہ ابلیس کی جو اصل جو تدبیر ہے وہ کیا ہے؟ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، یہ رگڑتا رہے اپنے آپ ہی کو، اور رگڑے، ظاہر بات ہے جتنا رگڑو گے اور صاف ہو جاؤ گے، کچھ اور رگڑو گے کچھ اور صفائی ہو جائے گی، کچھ اور رگڑو گے کچھ اور صفائی ہو جائے گی، لیکن یہ کہ یہ تمہاری پوری زندگی اسی رگڑنے میں لگی رہے گی، تم کبھی شیطان کے ساتھ پنجہ آزمائی میدان میں آ کے نہیں کر سکو گے، تب کبھی باطل کو اس کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کر للکار نہیں سکو گے۔ یہ ہے اصل میں وہ طرز عمل قرآن مجید جس سے ہٹانے کے لیے یہ کہتا ہے دیکھو بڑے بڑے گناہ ان کو چھوڑو، چھوٹی چیزوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم بہت واسع المغفرہ ہیں، ہم معاف فرمانے والے ہیں، اور ہماری غفاری کی شان بہت اونچی ہے، ہم بہت بخشنے والے ہیں۔ یہاں پہ کیا فرمایا سورہ نساء میں؟ اگر تم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، وہ بڑی بڑی چیزیں کہ جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، اگر اس سے باز آ جاؤ گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری برائیوں کو ہم تم سے خود دور کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں بہت ہی باعزت مقام پر پہنچا دیں گے۔ میں یہ کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آپ میری بات کو صحیح کانٹیکسٹ میں اور جو میرا اصل مضمون ہے مفہوم ہے اس کو سمجھ نہ پا رہے ہو، اور کوئی قابل اعتراض بات آپ کے سامنے آ جائے کہ تزکیہ نفس کی نفی کر دی اس نے، اور اس نے اخلاق کے اعمال، اپنے اخلاق کے اور اعمال کی درستی جو ہے اس کی نفی کر دی۔ میں نفی نہیں کر رہا،
ایک توازن کی ضرورت ہے کہ وہ مائکروسکوپک اور مائکروسکوپک ان دونوں کے درمیان توازن ہو. دیکھو کہ اس دنیا میں اس وقت ہو کیا رہا ہے, اور اسی کے لیے وہ حدیث میں سنایا کرتا ہوں. آج تو یہ درس قرآن میں بات آ گئی ہے. وہ حدیث میرے نزدیک آخری چیز ہے. اس کے بعد بھی اگر آنکھ نہیں کھلتی کسی انسان کی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے گرد اس نے جو یہ فلا تزکوا انفسکم, اس نے جو اپنے گرد تزکیہ نفس کا ایک مصنوعی حالہ بنا لیا ہے, کبھی بھی وہ اس حالے سے نکل سکے گا اگر اس حدیث سے بھی آنکھ نہ کھلی. اور وہ حدیث کیا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کو اپنے جو خطبات جمعہ ہیں ان میں نقل کیا ہے. بیہقی کی روایت ہے, اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینہ کذا وکذا باہلھا. اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو اس کے رہنے والوں سمیت. قال فقال, حضور نے فرمایا, اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں, ان فیھا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین. پروردگار اس بستی کو الٹ دوں, اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. اب آپ اندازہ کیجئے, یہ جو ہے نا اپنے آپ کو رگڑنا اور مانجنا اور پوری زندگی رگڑنے میں اور مانجنے میں لگا دینا. ہم بعض بزرگوں کے تذکرے میں سنتے ہیں اتنے اللہ والے تھے, اتنے اللہ والے تھے کہ ان کا گھوڑا بھی کوئی مشکوک دانہ نہیں کھاتا تھا, اور وہ خود جو ہے وہ انگریز کی عدالت میں بیٹھے ہوئے اور انگریز کی نوکری کر رہے تھے. یہ ہے وہ مائکروسکوپک اور مائکروسکوپک کا عدم توازن. طاغوت کی چاکری کر رہے ہیں, انگریز کی ملازمت کر رہے ہیں, انگریز کے قانون کی تنفیذ کے اندر اعلی کار بن رہے ہیں, لیکن ذاتی تقویٰ اور ذاتی نیکی اور ذاتی للہیت جو ہے اس کا معیار یہ ہے کہ ان کا گھوڑا بھی مشکوک چارہ اور مشکوک کھانا نہیں کھا سکتا. یہ ہے وہ عدم توازن, اس کو نوٹ کیجئے گا, جس کو کہ اس حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بستی کو الٹ دوں, اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. ذاتی نیکی کا اس سے اونچا کوئی مقام کوئی شخص مجھے اگر بتا سکے تو میں اس کا مرید ہو جاؤں گا. اس سے اونچا کوئی مقام ہوگا کہ آنکھ جھپکنے جتنی دیر بھی کسی نے معصیت میں بسر نہیں کی, ذاتی نیکی کی معراج. لیکن حکم کیا ہوا بارگاہ خداوندی سے؟ قال فقال, حضور نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل کو, اقلب علیہ وعلیہ, الٹو اس بستی کو, پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر. کیوں؟ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط, اس لیے کہ اس کا چہرہ کبھی میری غیرت میں سرخ نہیں ہوا, اس چہرے کا رنگ نہیں بدلا. بے غیرت انسان, بدیاں پھیلتی رہیں, میرے دین کو روندا جاتا رہا, میری شریعت کی دھجیاں بگڑتی رہیں, عوامر کا مذاق اڑایا جاتا رہا, نواہی کے لیے دنیا کے اندر جن چیزوں سے میں نے روکا اس کے لیے فلسفے تراشے گئے, اور یہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے. یہ سوائے ذاتی اپنے اس اصلاح کے اور ذاتی تقویٰ کے اور ذاتی نیکی کے اور ذاتی عبادت گزاری کے یہ میدان میں نہیں آیا, اس کا خون نہیں کھولا کبھی, اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا, لہذا یہ دوہرا مجرم ہے. یہ ہے وہ تصور جو یہاں پر نوٹ کیجئے. ہاں اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے, روزہ بھی نہیں رکھ رہے, اقامت دین کے کارکن ہیں, فرض نماز آ گئی ہے وہ چلی جا رہی ہے, جماعت کا کوئی اہتمام نہیں ہے. اب یہ دو انتہائیں ہیں. ایک انتہا یہ کہ وہ تزکیہ نفس جو ہے اسی میں وہ رگڑنے اور مانجنے کا عمل جاری ہے, ایک یہ کہ اس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں, اپنی ذات سے بحث ہی نہیں. وہ کیفیت وہ ہو گئی ہے جو یہود کی آئی ہے قرآن مجید میں کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب, کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یہ دوسری انتہا ہے. پھر وہی بات عرض کروں گا, وہی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے جس پر چلنا ہوگا کہ نہ یہ ہو کہ وہ مبالغہ ہو رہا ہو, اپنی ذاتی اصلاح میں تو مبالغہ کی حد تک آگے جا رہے ہیں, اور دوسرے یہ کہ اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت, اقامت دین کی جد و جہد, اس کا کھانا ہی نہیں کھولا زندگی میں, وہ کھاتا ہی نہیں کھلا ہے. یہ ایک انتہا ہے. دوسری انتہا یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے اپنے آپ کو کہ میں تو مجاہد فی سبیل اللہ اور دین کا کارکن اور دین کا میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے والا ہوں, جبکہ حال یہ ہو کہ جو کبائر ہیں وہ بھی زندگی میں موجود ہوں. ظاہر بات ہے فرض کا ترک کبیرہ ہے, نماز فرض چھوڑی تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو گیا, وہ تو کبائر میں آ جائے گا. فرائض کا ترک کر دینا کبیرہ گناہ شمار ہوگا. لہذا یہ دو انتہائیں ہیں. لیکن یہاں پر نوٹ کیجئے کہ یہ کس اہمیت کے ساتھ فرمایا, والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش, وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں. اچھا, اسم کو اور فحش کے لفظ کو ذرا فرق ہے, اس کو سمجھ لیجئے. آسمہ عربی زبان میں کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو قافلے کے ساتھ نہ چل پا رہی ہو, پیچھے رہ گئی, وہ آسمہ ہے. اس لفظ اسم کا اصل جو سینس ہے وہ یہاں سے ملے گا. جب ایک انسان جو اللہ نے اس کے لیے ایک مطلوب چیز رکھی ہے اس تک نہیں پہنچ پا رہا تو گناہ کا معاملہ ہو رہا. یعنی یہ اسم کیا ہے؟ اللہ نے جو چیز اس سے چاہی وہ نہیں کر پایا, یہ اسم ہے. فحش اس کے ایک بالکل مختلف کھاتا ہے, وہ ہے اللہ نے فطرت انسانی میں جو حیا رکھی ہے, جو شرم رکھی ہے.
جب اس شرم کا پردہ چاک ہو جاتا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جب اب اس کے بعد اس انسان کے لیے کوئی جگہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ لہذا جہاں تک فواحش کا تعلق ہے اس کو ہر جگہ پر آپ نے دیکھا وہ ایک علیحدہ مکمل کیٹیگری کے ساتھ آیا ہے۔ کبائر کا تعلق اسم کے ساتھ ہے۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ کہ جو بڑے بڑے جو اسم ہیں ان سے بچتے ہیں، یعنی بڑی بڑی کوتاہیوں سے بچتے ہیں، بڑے بڑے جو بھی اللہ کی طرف سے احکام ہیں ان کی بجا آوری سے بچتے ہیں۔ اور نمبر 2 فواحش سے کل کے کل، یعنی فحش ہے جو ہے وہ تو در حقیقت انسان کی شخصیت کو مس کر دینے والی ہے۔ یہ فحاشی وہ شے ہے کہ جو انسان کی فطرت کے اندر پرورشن پیدا کرتی ہے، لہذا یہ تو گویا کہ تباہ کن ہے کلیتاً۔ تو یہاں اجتناب فواحش سے ہے کلیتاً، اور اسم اور گناہ میں ہے کبائر کے ساتھ۔ ان دو چیزوں کو جس طرح پر یہاں علیحدہ علیحدہ جمع کیا گیا ہے یہ بھی بہت ہی قابل توجہ ہے۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ یہاں اب چوتھی بات آ رہی ہے، وہی بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان بے حمیت ہو گیا ہو، بے غیرت ہو گیا ہو، غصہ آتا ہی نہیں، کوئی ماں کی گالی دے کر چلا گیا تب بھی بیٹھے آرام سے، کوئی دین کو کوئی برا کہہ کے چلا گیا تب بھی خون نہیں کھولا۔ یہ ایسے بے غیرت انسانوں سے دنیا میں کوئی کام کبھی بھی نہیں ہوگا، نہ وہ خیر کا کر سکیں گے نہ شر کا کر سکیں گے۔ وہ اعلی کار تو بن سکتے ہیں شر کا، بدی انہیں بطور اعلی کار استعمال کر لے تو اور بات ہے، وہ خود شر کا بھی کوئی کام نہیں کر سکتے۔ انسان کے اندر غصے کا ہونا لازم ہے، یہ اس کی فطرت کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کی حمیت کا تقاضا ہے، اس کے اندر یہ ہے غضب پیدا ہو۔ اب غضب پیدا کس چیز پر ہوتا ہے؟ یہ ہوگا انسان کے اپنے جو بھی اس کے سوچ کا تانا بانا ہے اس کے اعتبار سے۔ ایک شخص کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو وہ اس کی کسی بات پر غضبناک ہو جائے گا اگر کبھی کوئی شخص اس کی کسی بات کو چیلنج کرے، اللہ کا مذاق اڑائے۔ وہی اس حدیث میں آیا تھا جو میں نے ابھی آپ کو سنایا، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَّعْ فِي سَاعَةٍ قَطْ، کہ اس کو ماں کی گالی کوئی دیتا ہے تو اس کا پورے جسم کا خون جو ہے اس کے چہرے میں آ جاتا ہے، لیکن جب اللہ کے دین کے ساتھ کوئی باغیانہ کلمہ کہتا ہے تو اسے کچھ نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ دین کے اعتبار سے بے غیرت ہے، ویسے اس کے اندر غیرت اپنے ماں باپ کی موجود ہے۔ یہاں معاملہ جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان میں کسی کے لیے بھی غیرت نہیں تو وہ تو بالکل نکما آدمی ہے، اس میں جان ہی نہیں۔ غیرت ہونی چاہیے، غصہ آنا چاہیے۔ یہ ابھی اس سلسلہ آیات میں جو مضمون آئے گا اور کھل کر آگے چل کر یہ بات اور واضح ہوگی۔ ابھی یہاں صرف اس درجے میں جو یہ آیت نمبر 2 میں آ رہا ہے اس کو سمجھیے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ انہیں غصہ ہی نہیں آتا۔ جنہیں غصہ نہیں آتا وہ تو کوئی بڑے ہی بے غیرت بے حمیت لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی جان ہوتی نہیں، انہوں نے کیا کام کرنا ہے، نہ کوئی خیر کا نہ بدی کا۔ غصہ آتا ہے لیکن اب یہ ہے وہ تلوار کی دھار۔ غصے کے عالم میں اقامت دین کے کسی جد و جہد میں کوئی اقدام کرنا تباہ کن ہے۔ اقامت دین کے کسی کارکن کا غصے کے عالم میں کوئی فیصلہ کرنا اس جد و جہد کو تباہ کر دے گا۔ یہاں ضرورت کیا ہے؟ غصہ آئے لیکن ہم یغفرون۔ اب یہ غفر کے معنی کیا ہے اصل سمجھیے، غفر کے معنی ڈھانپ دینا۔ یہ مغفر کہتے ہیں خود کو، یہ جو ہمارے فوجی بھائی پہنتے ہیں لوہے کی ٹوپی، یہ مغفر ہے، پرانے زمانے سے اس کا رواج ہے۔ تلوار جو ہے اس کا وار سر پر نہ آئے، سر پر آئے تو سر بچ جائے، وہ لوہے کی ٹوپیاں پہنتے تھے، آج بھی وہ لوہے کی ٹوپیاں ہیں تاکہ بلٹ جو ہے اس سے بچاؤ ہو جائے سر کا۔ یہ مغفر ہے، ڈھانپ لینے والی شے۔ اذا ما غضبوا هم یغفرون، انہیں اپنے غصے کے اوپر اتنا غلبہ حاصل ہے، اتنی قدرت حاصل ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس میں کوئی اقدام نہیں کرتے، اس میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ اور میں ذرا آگے چل کر بتاؤں گا، ایک چیز اقامت دین کے کارکنوں میں مطلوب ہے کہ وہ اپنے غصے کو اپنے اندر ہی اندر پی کر اندر ایک لاوا جیسے کہ پک رہا ہو اس کو پکائیں۔ ایک وقت آئے گا جب کہ اس غصے کے نکالنے کی اجازت دی جائے گی، وہ وقت آئے گا جب کہ کہا جائے گا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، آج سے تمہارے ہاتھ کھول دیے گئے، اندر ہی اندر پکاؤ اپنے اس غضب کو، لیکن ابھی تمہیں اجازت نہیں ہے ہاتھ اٹھانے کی۔ یہ میں سیرت کی تقاریر میں اور انقلابی جدوجہد کے مراحل میں بار بار بیان کر چکا ہوں کہ 12 برس تک مکے میں حکم کیا تھا؟ ہاتھ روکے رکھو، کفوا ایدیکم، نو ریٹیلیشن، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی، تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹائے لیٹ جاؤ، تمہاری نگاہوں کے سامنے سمیہ کو جو تکلیف دی جا رہی ہے دیکھو اور برداشت کرو۔ سمیہ سے بھی کہا جا رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت یاسر سے بھی، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو اے یاسر کے گھر والوں۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ صبر کرو، ابھی تھامو اپنے آپ کو۔ میں اقبال کا ایک شعر پڑھا کرتا ہوں اس موقع پر کہ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام، ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام، ابھی اپنے اس غضب کو، یہ نہیں چاہتا اسلام کہ وہ غضب پیدا نہ ہو لیکن تھامو، کنٹرول کرو۔ ایک وقت آئے گا
جب وہ آیت نازل ہوگی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں کو آج تک اجازت نہیں تھی اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، آج ان کے بھی ہاتھ کھول دیے گئے۔ پھر آپ نے دیکھا وہ صحابہ کرام کا اندر کا وہ جو جوالا مکھی ہے وہ جب پھٹا ہے، وہ اندر جو کچھ انہوں نے اپنے جذبات کو تھامے رکھا تھا 12 برس تک، وہ جب ظاہر ہوئے ہیں تو پھر ان کے ذریعے سے کتنی بڑی انقلابی کارروائی ہوئی۔ تو یہ ہے اصل میں یہاں پر جو فرمایا، ایک انقلابی جد و جہد کے اندر بڑے کنٹرول کی ضرورت ہے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اس وقت تو ابھی روکنا ہوگا، تھامنا ہوگا اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو اندر ہی اندر، وہ اندر کھولتے ہوئے مادے کی طریقے پر کھولتا رہے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس کا ظہور نہ ہو۔ معاف کرو، ابھی حضور سے کتنی مرتبہ قرآن میں کہا گیا ہے، نبی ذرا ان کے مہلت دیجئے، ابھی مہلہم قلیلا، ابھی ذرا ان کو مہلت دیجئے، ابھی آپ صبر کیجئے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، ہم ان میں سے ایک ایک کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیں گے، ایک ایک کا پورا حساب لے لیں گے، ایک ایک کو اس کا پورا جو ہے بدلہ چکا دیں گے، لیکن ابھی نہیں، ابھی ذرا صبر کیجئے۔ فاصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، تو یہ ہے وہ بات جو کہی گئی، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ تیسری آیت وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، یہ اس سورہ مبارکہ کا جس طریقے سے کہ اقامت کا لفظ جو ہے یہ اس کا مرکزی مضمون ہے، ایسے اجتناب استجابت کا لفظ ہے۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، وہ لوگ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں یہ لوگ نوٹ کریں، اہل علم یہاں موجود ہیں، اس سورہ مبارکہ میں کون سی پکار آئی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ ایک سورت ہے، اس سورت کے اندر صغرا کبرا، اس کے اپنے مضامین، یہ سارے کے سارے ایک مربوط شے بنتے ہیں۔ اس سورت میں ابھی تک صرف ایک پکار آئی ہے، اور وہ کیا تھی؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس کے علاوہ کوئی فعل امر ابھی تک آیا ہی نہیں، کوئی حکم کہ یہ کرو، نماز پڑھو ابھی تک نہیں آیا، روزہ رکھو ابھی تک نہیں آیا، زکات دو ابھی تک نہیں آیا، خرچ کرو ابھی تک نہیں آیا، کوئی حکم نہیں آیا ہے اب تک پوری سورہ مبارکہ میں شروع سے لے کر، سوائے اس کے کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ تو آیا جمع کے صیغے سے، اور حضور کے لیے آیا تھا فلذلک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من کتاب وامرت لأعدل بینکم۔ اے نبی اسی کی دعوت دیتے رہیے، جمے رہیے، ڈٹے رہیے، مخالفت کی پرواہ نہ کیجیے، لوگ ساتھ نہیں آتے ہیں تب بھی بددل نہ ہو، آپ ڈٹے رہیں اور آپ ڈنکے کی چوٹ کہتے رہیں کہ میرا ایمان تو اس کتاب پر ہے جو اللہ نے نازل فرمائی، اور لوگوں میں صرف وائز کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، میں نظام عدل قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ یہ ہے کل جو فعل امر اب تک آئے ہیں، جو پکار آئی ہے، کال آئی ہے۔ تو اب جب یہاں فرمایا والذین استجابوا لربہم، اور جو چھوٹی سی سلپ آپ کو دی گئی ہے اس کے اندر یہ لفظ آخری درجے میں آئے گا، استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ لبیک کہو اپنے رب کی پکار پر، آغاز کرو، بسم اللہ کرو، قدم بڑھاؤ، کس انتظار میں ہو، کس چیز کے اوپر مؤخر کر رہے ہو؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ موت تمہیں ابھی مزید مہلت دے گی؟ کس چیز کے اوپر ٹال رہے ہو؟ استجیبوا لربکم، اپنے رب کی اس پکار پر لبیک کہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جب وہ آ جائے گا تو پھر اسے لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہاں وہی لفظ آیا ہے والذین استجابوا لربہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہی، جو حاضر ہو گئے۔ وہ شعر پھر سنا رہا ہوں کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جان راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحت اہل ہوس کی۔ جب تک یہ شکل نہ ہو تو والذین استجابوا لربہم میں آپ نہیں آئیں گے۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اب نوٹ کیجئے یہاں آیا ہے پہلی مرتبہ اس صورت مبارکہ میں نماز کا ذکر، اور بہت اہم ہے یہ لفظ، یہاں بھی وہی لفظ اقامت آیا ہے۔ اقامت دین کی جد و جہد میں اقامت صلاۃ اہم ترین ہے، اس لیے کہ اقامت صلاۃ کو نوٹ کر لیجئے، اس میں کبھی بھی کسی کے نزدیک نوافل نہیں آتے ہیں، فرائض آتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ میں فرض نمازوں کا معاملہ آئے گا، وہ جو بھی انفرادی اپنے تزکیے کے لیے نوافل ہیں، رات کی تہجد ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، لیکن اقیم الصلاۃ جو ہے وہ کہاں ہے؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، یہ واو عطف ہے، اس نے اس کو اس سے ہٹا دیا ہے۔ تو اقامت صلاۃ جو ہے وہ کیا ہے؟ سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر، سورج ذرا جو نصف النہار سے ڈھلا اور ظہر ہے، ذرا اور نیچے ہوا عصر ہے، غروب ہو گیا مغرب ہے،
الی غسق اللیل، رات کے تاریک ہو جانے تک وہ عشاء ہے۔ پانچویں نماز فجر و قرآن الفجر، کیوں کہ اس فجر کی نماز میں تلاوت طویل ہونی چاہیے۔ عام طور پر حضور کے معمولات میں تقریباً 5 رکوعوں کی بات آتی ہے، 3 رکوعوں کی کوئی صورت پہلی رکعت میں اور 2 رکوعوں کی کوئی صورت جو ہے وہ دوسری رکعت میں۔ یہ آپ کا عام جو ہے فجر کی نماز کا نصاب ہے۔ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ جمعے کی نماز میں، فجر میں، جمعے کے روز آپ عام طور پر سورہ الف لام میم سجدہ، یا جسے سورہ سجدہ بھی کہتے ہیں، 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور دوسرے میں وہ سورہ دہر 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ تو یہ قرآن الفجر، نماز میں فجر کو قرآن الفجر کہہ دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تلاوت جو ہے طویل ہے۔ یہ ہے اقامت صلاۃ۔ اس اقامت صلاۃ کو، اس کی تمام شرائط، اس کے تمام آداب، اس کے پورے اہتمام، اس کے ساتھ قائم کرنا اقامت دین کی جد و جہد میں عملی طور پر عبادات میں سے اہم ترین یہی۔ بقیہ یہ کہ میں نفی نہیں کر رہا بقیہ عبادات کی، خود نماز میں نوافل کی بڑی اہمیت ہے، انفرادی اصلاح، تزکیہ نفس، یہاں بحث وہ نہیں ہے۔ جہاں وہ بحث ہوگی اس کا اہمیت کے ساتھ ذکر آ جائے گا۔